کامیاب اور فلاح پانے والے مومنین کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں 3-4 خطبات سے کہ جو مومن کامیاب ہونے والے ہیں ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، وہ اللہ نے قرآن پاک 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کے آغاز یعنی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان فرمائی۔ پہلا وصف کہ نماز بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، دوسرا وصف کہ لغویات سے اجتناب کرتے ہیں، تیسرا وصف کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، چوتھا وصف کہ وہ اپنی شرمگاہوں اور اپنے وجود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، حرام کی بجائے حلال طریقہ اور انداز اختیار کرتے ہیں، جس حلال کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ پانچواں اور چھٹا وصف جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے، وہ ہے فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ میرے کامیاب ہونے والے بندے وہ ہیں ایمان والے جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ امانت داری یہ ان کا وصف ہوتا ہے، اور امانت داری، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ تو نبیوں کا انداز اور نبیوں کا طریقہ اور نبیوں کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، بلکہ دین ہمارا پوری امانت ہے، اس امانت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اللہ سے لے کر تو جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کا ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ الروح الامین، وہ جو فرشتہ اللہ سے لا کر وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا، اس کا ایک وصف یہ تھا کہ الامین، وہ امانت دار تھا، وہ امین تھا۔ اور اسی طرح جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، جتنے بھی انبیاء رسول اس دنیا میں آئے، ان کی اللہ نے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ نبی اور رسول اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کرتے تھے انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میری قوم کے لوگوں، اللہ نے میرا انتخاب تم سے کیا ہے، تم میں سے ہی اللہ نے مجھے چنا ہے۔ انی لکم رسول، میں تمہاری طرف رسول، نمائندہ ہوں اللہ کا۔ اور اپنا وہ وصف بیان کرتے رسول الامین، میں امانت دار ہوں، میں امین ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اطیعون، میری اطاعت کرو۔ یہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب نے اپنی اپنی قوم کو اپنا یہ وصف بیان کیا، حتیٰ کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں نے آپ کی دعوت پر اعتراض کیا، حتیٰ کہ آپ کے نام کو بھی بدلنے کی کوشش کی، کہتے یہ محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ یہ تو مذمم ہے۔ صحابہ کرام اس پہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی اس حد تک وہ پہنچ گئے اختلاف میں۔ آپ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، دیکھو اللہ نے میرے نام کو ہی ان سے محفوظ کر لیا، وہ تو کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں،
کسی مذمم کو برا کہتے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اعتراض کیا، آپ کے نام کو بدلنے کی کوشش کی، آپ کو مجنوں کہا، آپ کو کاہن کہا، آپ کو شاعر کہا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، سچ بولنے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعوت پیش کرنا چاہی تو آپ نے پوچھا تھا کہ لوگوں، میں نے تمہارے اندر اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے، مجھے تم بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا تجربہ کیا ہے، میری زندگی جو 40 سالہ ہے اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے ہمیشہ سچ بولنے والا ہی پایا، ہم نے تجھے ہمیشہ امین ہی پایا، امانت دار ہی پایا۔ اللہ اکبر۔ جب بیت اللہ تعمیر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابھی نبوت عطا نہیں فرمائی تھی، تو بیت اللہ تعمیر ہوا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بات بات پہ جھگڑتے تھے، اس بات پہ بھی اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو اٹھا کر جو اس کا مقام ہے وہاں پہ کون رکھے گا، اس پہ بھی اختلاف ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر طے پایا کہ صبح سب سے پہلے جو آئے گا نا، ہم اس کو اپنا حاکم بنائیں گے، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اس کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کرنا ہوا، اللہ کی منشا ہوئی کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہونے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ نہیں کہا ھذا محمد ابن عبد اللہ، یہ تو عبداللہ کا بیٹا آیا ہے، یہ تو اللہ اکبر عبد المطلب کا پوتا آیا ہے، یہ تو ابو طالب کا بھتیجا آیا ہے، یہ تو ہمارا قریشی آیا ہے۔ نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ھذا محمد الامین، یہ تو محمد مصطفیٰ جو بڑا ہی امانت والا ہے، امانت دار ہے، یہ تو امین آیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو بیان کیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف کس قدر مشہور تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی بہت بڑی تاجرہ تھی، اور پھر ان کا خامد اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ اب لوگ ان کے پاس آتے، مال ان کا لے کے جاتے، تجارت میں لگاتے، اپنے اپنے مطابق ہر ایک نے اپنا انداز اختیار کیا۔ حضرت خدیجہ تلاش میں تھی کہ مجھے کوئی امین بندہ ملے، مجھے کوئی امانت دار بندہ ملے، میں اپنا مال اس کے سپرد کروں۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلاش کرتے کرتے ان کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا امین اور امانت دار ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ نے بلایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اپنا مال کیا، اپنا غلام میسرہ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تجارت کے لیے گئے، اور اس سے پہلے بھی جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ تجارت کی اور امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی۔ جب واپس آئے نا، ساری رپورٹ لی حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے کہ تمہیں ساتھ بھیجا تھا، اس سے پہلے بھی تم تاجروں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اس محمد کے متعلق مجھے بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نے ان کو کیسا پایا؟ تو اس نے یہی کہا کہ یہ تو بڑے ہی امین ہیں، بڑے ہی امانت دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا وصف ہے کہ یہ امانت دار ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کی امانت کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے، اس وصف کی وجہ سے
آپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اس قدر متصف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامۃ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ نے فرمایا ما کان لنبی، کسی بھی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو خیانت کرنے والا ہو، بلکہ فرمایا من یغل یأت بما غل یوم القیامۃ، جو بھی امانت میں خیانت کرتا ہے، من یغل یأت بما غل یوم القیامۃ، وہ اس خیانت کے ساتھ قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہر ایک کو اس کی کمائی کا، اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وہاں پہ پورا ہر خیانت سامنے آ جائے، جس نے بھی جو خیانت کی ہوگی نا، اللہ اکبر، امانت میں خیانت کی ہوگی، وہ ہر خیانت سامنے آ جائے گی۔ اور نبی کس قدر امانت دار ہوتے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ جب مصر سے چلے نا مدین کی طرف، اور وہاں پہنچے کہ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کنویں میں سے پانی نکال کر، دو عورتوں کو دیکھا کہ علیحدہ کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روکے ہوئے علیحدہ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم علیحدہ اپنے جانوروں کو روک کے کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم ان مردوں کے ساتھ مل کے اختلاط کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی۔ اور رہا یہ معاملہ کہ ہم کیوں آئی ہیں، ہمارے ابا جان کیوں نہیں آئے، ہمارا کوئی مرد کیوں نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جان تو بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو چکے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بھائی کوئی نہیں۔ اب یہ اولاد کا اختیار تو نہ کسی نبی کے پاس ہے نہ کسی ولی کے پاس ہے، اللہ نے یہ اختیار تو اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، ملک اللہ کا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، مرضیوں کا مالک ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اگر کسی کو بیٹی کی ضرورت ہے اللہ اپنی مرضیوں والا ہے، اس کو بیٹے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو بیٹے کی ضرورت ہے اللہ مرضیوں والا ہے، اس کو بیٹے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا کر دیتا ہے، مرضیوں والا۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کی چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے گود خالی ہی رکھتا ہے۔ یہ اختیار تو اللہ کے پاس۔ اور بڑی پیاری بات کی کسی نے، تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پوت یارو سارے موتی انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔
او بندیا تو اس رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ جرے موتی گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے، دیکھا لڑکیاں، دو بچیاں، عورتیں، اللہ اکبر، وہ اپنے جانوروں کو علیحدہ لے کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہنے لگی مجبوری ہے، مجبوری ہے، مجبور ہو کے آئی ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، ابونا شیخ کبیر، ابا جان بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس قدر کمزور ہیں کہ اب وہ اللہ اکبر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، یہ چرانے کے لیے لا نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، حالانکہ خود ضرورت مند تھے، حاجت مند تھے، اللہ اکبر، بڑا دور کا سفر کر کے آئے تھے، بھوک کی شدت تھی، جوتا پھٹ چکا تھا، لیکن نرم دل ہوتا ہے نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، فرمایا فَسَقَىٰ لَهُمَا، ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد پھر آ کے پیچھے بیٹھ گئے ایک درخت کے سائے کے نیچے، اور آ کے کیا کہنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ تو میری حالت کو جانتا ہے، تیری طرف سے اترنے والی ہر خیر کا میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ اللہ اکبر، مانگنے کا انداز دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہ کیسا زبردست انداز، اللہ میں فقیر ہوں، میں کنگال ہوں، میں محتاج ہوں، تو اللہ اکبر غنی ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ بچیاں گئیں اپنے گھر میں، ابا نے پوچھا اتنی جلدی آج آ گئی، پہلے تو تم بڑی تاخیر کے ساتھ آتی ہو۔ انہوں نے بتایا ایک اللہ کا بندہ ہمیں وہاں مل گیا جس نے اللہ اکبر نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور پھر ہم اپنے گھر کی طرف اس وجہ سے جلدی واپس آ گئیں۔ حضرت موسیٰ کے متعلق جب سنا اس اللہ والے نے، وہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت موسیٰ کے متعلق سنا تو اپنی ایک بیٹی کو کہنے لگے جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ بیٹی کیسے آئی، کس انداز کے ساتھ آئی، سننا ذرا قرآن، فرمایا جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حضرت موسیٰ کے پاس وہ بچی آئی، شعیب کی، وہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، آئی کس انداز کے ساتھ، فرمایا تمشی علی استحیاء، بڑی ہی شرم کے ساتھ اور بڑے ہی حیا کے ساتھ موسیٰ کو بلانے آئی، بے باک انداز میں نہیں آئی، اللہ اکبر، اور بے باک انداز میں آ کے بات چیت نہیں کی، بڑی شرم کے ساتھ۔ اس کی شرم، اس کی حیا کا کیا کہنا جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے وہ چلتی ہوئی آئی، تمشی علی استحیاء، ہماری بچیوں کو بھی اللہ حیا والی بنا۔ اللہ اکبر، آج کل فتنوں کا دور ہے، بے حیائی بڑی عام ہے، اپنے بچوں کو حیا سکھائیں بھی اور دعا بھی کریں، اللہ ہمارے بچوں کو حیا والا بنا، اللہ بے حیائی سے، بے شرمی سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس نے آ کے کہا میرے ابا جان بلا رہے ہیں، آپ نے جو یہ کام کیا نا اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، جا کے بات چیت ہوئی اس اللہ والے کے ساتھ، انہوں نے کہا لا تخف، ڈرو نہ، نجوت من القوم الظالمین، پیچھے کا بھی ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کہنے لگے ڈرو نہ، اب اللہ نے تجھے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قالت احداہما
یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان بچیوں میں سے ایک بچی اپنے باپ کو کہتی ہے یا اباتی، اے میرے ابا جان، استاجرہ، اس کو مزدور رکھ لے، اس کو ملازم رکھ لے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہتر ملازم وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اللہ اکبر، اس کی فہم و فراست کا اندازہ لگائیں۔ اپنے ابا جان کو کہتی ہیں ابا جان اس کو ملازم رکھ لیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ اللہ اکبر یہ بکریاں چرانے کے لیے یہ اس کو ملازم رکھ لیں۔ سب سے بہتر ملازم وہ ہوتا ہے القوی، جو طاقتور ہو، اور دوسرا وصف کیا بیان کیا؟ الامین، جو امانت دار ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، امانت دار ہو۔ اس کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہ موسیٰ امانت دار ہیں؟ ابھی تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا، ابھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہی نہیں فرمائی تھی۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ بڑا قوی اور امانت دار ہے؟ اس کو پتا چلا اس انداز سے جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا نا کنویں کے اوپر سے، اس کو 10 آدمی اٹھاتے طاقتور، بڑی مشکل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اٹھا لیا۔ اللہ نے طاقت دی تھی، موسیٰ نے اکیلے ہی اٹھایا۔ اور اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ بندہ بڑا امین ہے، بڑا امانت دار ہے؟ اسی لیے اس نے کہا اپنے ابا جان کو کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں وہ جب عورت بلانے آئی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ عورت آگے آگے چل رہی ہے اور ہوا کی وجہ سے اس کا پردہ جو ہے نا وہ اس کا کپڑا اٹھ رہا ہے، تو موسیٰ نے کہا تو پیچھے ہو جا۔ اللہ اکبر، میں آگے ہو جاتا ہوں، جہاں سے راستہ بدلنا ہو، مڑنا ہو، اللہ اکبر، پتھر مار کے نشاندہی کر دینا، مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں سے مڑنا ہے۔ یہ امانت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور ایک اور نبی کا بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اس نبی کا نام کیا؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، پہلے بھائیوں نے برا سلوک کیا، پھر امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے برا سلوک کیا، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا۔ قید میں گئے یوسف علیہ السلام، بعد میں بادشاہ کو خواب آتا ہے، وہ خواب اس نے بتایا اپنے معبروں کو کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی جناب وہ فضول خواب ہے، اس کا کوئی اس کی تعبیر نہیں، کوئی اس کی تعبیر نہیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، بلکہ بادشاہ کے ساقی نے کہا ایک معبر ہے جو اس کی تعبیر بتائے گا۔ اللہ اکبر، اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا جیل کے اندر ہے۔ اچھا جا پوچھ کے آ۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، بادشاہ کے دماغ میں وہ فٹ ہو گئی کہ واقعی اللہ اکبر یہ ہے اصل تعبیر۔ اب بادشاہ کہنے لگا اس کو تو میرے پاس ہونا چاہیے، اللہ اکبر، وہ جیل میں ہے، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قاصد آیا بادشاہ کا، چلو اے یوسف اب جیل کی یہ دن ختم ہو گئے، یہ قید خانہ تیرا ختم ہو گیا، اب آزادیاں ہی آزادیاں ہیں، چلو بادشاہ نے بلایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے نا نا نا، میری اللہ اکبر میرے اوپر جو داغ لگا ہے، جو دھبا لگا ہے، پہلے اس کا ازالہ کیا جائے۔ وہ دھبا کیا ہے؟ فرمایا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ عورتوں کا معاملہ، بادشاہ کو کہو ان عورتوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ بادشاہ نے اکٹھا کیا سب عورتوں کو، اپنی بیوی کو بھی جمع کیا۔ سب عورتیں کہنے لگی حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔
ساری عورتیں کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور وہ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو چکا ہے، سنو سنو، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس پر جو وہ حملہ کیا تھا، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، انہ لمن الصادقین، یوسف تو بہت ہی زیادہ سچا ہے، سچ بولنے والا ہے۔ اب یوسف نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ اکبر، کیوں کہا کہ سب کو بلاؤ، وہ ماجرا جو ہے نا وہ اس کی دوبارہ سے تحقیق کرو؟ اتنی لمبی جیل کاٹی، فوراً آ جاتے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں اس لیے کیا لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، تاکہ اس بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ یوسف نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی ہے، میں نے اس کی خیانت نہیں کی، یہ بادشاہ کو پتہ چل جائے۔ تو نبیوں کا ایک وصف تھا کہ وہ امین تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امانت تو بہت زیادہ مشہور تھی، اور آپ ہر خطبے میں ہمیں یہ تربیت دیا کرتے، اپنے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو یہ تربیت دیا کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہر خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے الا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، لوگوں خبردار خبردار، توجہ سے سننا، یہ نمازیں تمہاری اپنی جگہ پر، یہ روزے اپنی جگہ پر، یہ حج زکاتیں اپنی جگہ پر، یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر، لیکن سنو سنو، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے، جو امانت دار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو خیانت کا ارتکاب کرنے والا ہے اس کا ایمان ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں، میں کہوں میں بڑا حاجی ہوں، نمازی ہوں، میں بڑا، اللہ اکبر، بڑا عالم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ بندہ جو نمازوں کے سارا کچھ کرنے کے باوجود امانت میں خیانت کرنے والا ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ ایمان والا ہی ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد صحابہ کرام نے ایک روایت کے مطابق اس وضو کے پانی کو اٹھایا، اپنے جو ہے نا وہ جسموں پر ملنا شروع کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے وہ وضو کا پانی لیا بچا ہوا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو پینا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں محبت ہے آپ سے، ہمیں آپ سے پیار ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ کا بچا ہوا پانی اپنے جسم پر مل رہے ہیں اور اس کو پی رہے ہیں، یہ محبت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو ان یحبکم اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو خواہش ہے، یہی تو آرزو ہے، یہی تمنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہم بن جائیں۔ آپ نے فرمایا پھر کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دینا، اللہ اکبر، اپنی ہمسائیگی اچھی رکھنا، یہ 3 کام تم کرو گے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، جب بھی بات کرنی ہے سچ بولنا ہے، اور اپنے پڑوسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچانی، یہ 3 کام تم کرو، اللہ رسول تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے مومن بندے فلاح پانے والے امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرنے والے نہیں ہوتے۔ 2-3 واقعات ذہن میں ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ اللہ ہم سب کو اس وصف کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔